السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے۔ ناظرین، جو پہلے ہم نے گیس کے متعلق دو ویڈیوز بنائی ہیں، ایک اعصابی گیس اور دوسرا عضلاتی گیس۔ آج ہم گدی گیس یا کبدی گیس یا جگر کا تیز ہونا یا گرمی کی وجہ سے گیس کے متعلق آپ سے تیسری ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت اگر آپ صحیح تشخیص کر لیں تو پہلی خوراک ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر صحیح تشخیص نہ ہو تو پھر آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قانون مفرد اعضاء کی یہ خاصیت ہے کہ اگر تشخیص مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ چند خوراکوں میں چند دنوں میں ہی مکمل فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو گیس کا مسئلہ ہے تو وہ تینوں ویڈیوز کو اچھی طرح غور سے سنیں اور بار بار سنیں۔ جو علامات اس میں موجود ہوں وہ اسی کے تحت اپنا علاج کریں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کو جو گیس کا مسئلہ بن چکا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہمیں بے شمار جگہ جگہ سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے بہت سارے ایسے میسیج آئے ہیں، بہت سارے ایسے فون آتے ہیں جو گیس کے متعلق پریشان ہیں اور مختلف قسم کی پھکیاں، مختلف قسم کی گولیاں اور سیرپ استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ مگر جب ہم ان سے علامات پوچھتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں آپ نے کیا کھایا، کیا کھا رہے ہیں، بس یہ کھا لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، وہ ایسے بتاتے ہیں۔ پھر جب ہم ان کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں اور پھر چند دنوں کے بعد ان سے بیک اپ مانگتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور آپ کے بتائے ہوئے پرہیز سے ہم نے علاج کیا اور ہمیں جو ہے فائدہ ہوا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان تینوں ویڈیوز کو اچھی طرح غور سے سنیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ مکمل طور پر صحیح تشخیص کر سکیں اور علاج مکمل کر سکیں۔ جو گرمی کی وجہ سے گیس بنتی ہے، اس میں جگر جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کی رنگت جو ہے وہ زردی مائل ہوتی ہے، آنکھیں بھی انسان کی زرد محسوس ہوتی ہیں، اس میں سارے جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں گیس کم بنتی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ خارج بھی ہوتی رہتی ہے اور گیس کے ساتھ جلن بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خوراک والی نالی میں بھی اور گلے میں بھی اور پیشاب اور پخانے کے ساتھ بھی جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس میں جو گیس بنتی ہے یہ خارج ہوتی رہتی ہے اور بعض مریض تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو بار بار پھر وضو کرتے ہیں۔ اس میں منہ کا ذائقہ جو ہے وہ شدید ترین کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور پخانہ جو ہے ایک سے زیادہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ سر جو ہے وہ بھی بھاری رہتا ہے اور بار بار آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے اور پھر کھانا بھی زیادہ کھایا نہیں جاتا۔ اس لیے اس کا علاج کرنے سے پہلے آپ جو چیزیں بند کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ ہر قسم کی جو گرم چیز ہے وہ آپ نے نہیں کھانی، ہر قسم کا گوشت آپ نے بند کر دینا ہے اور دال، مونگ، کریلے، سرخ مرچ یہ بھی آپ نے مکمل طور پر بند کر دینی ہے۔ جو آپ نے کھانا ہے وہ کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، بیل والی توری ہے، بھنڈی ہے، اروی ہے، دال ماش ہے، کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، گاجر ہیں، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چھوٹے گوشت کے آپ سبزی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، ویسے سادہ آپ نے نہیں کھانا۔ آپ ابلے ہوئے چاول استعمال کر سکتے ہیں، دودھ جلیبی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ساگو دانے کی کھیر آپ کھا سکتے ہیں، گاجر کی کھیر آپ کھا سکتے ہیں، تر بتر گھی میں حلوہ آپ بنا کر کھا سکتے ہیں، گنے کا رس آپ استعمال کر سکتے ہیں، گنے کے رس کی آپ کھیر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، چاولوں کی آپ کھیر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ، گاجر کا مربہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، گاجر کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں، گنے کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیلے کی شیک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے گوشت کے جو پائے ہیں وہ بھی آپ
کالی مرچ ڈال کر کالی مرچ ڈال کر زیرہ سفید ڈال کر اور خشک دھنیا ڈال کر آپ پکائیں، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ دیسی گھی بھی آپ کھا سکتے ہیں، مکھن بھی آپ کھا سکتے ہیں، بادام کی سردائی بھی آپ پی سکتے ہیں۔ کیلا آپ کھائیں، امرود کھائیں، سردہ گرما کھائیں، میٹھے انار کھائیں، میٹھے آڑو کھائیں، میٹھے انگور آپ کھائیں، میٹھے ویسے چوس لیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ باقی تمام چیزیں مکمل طور پر بند رکھیں۔ جو آپ نے دوا کھانی ہے وہ بہت ہی مشہور دوا ہے، قانون مفرد اعضاء میں جو سب سے زیادہ دوا استعمال ہوتی ہے اسے اکسیر بادین کا نام دیا گیا ہے۔ وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے: ہلدی، سونف، ملٹھی۔ ہلدی، سونف، ملٹھی آپ نے تینوں کو برابر وزن لے لینا ہے اور اچھی طرح کوٹ چھان کر 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لینا ہے، اور صبح دوپہر شام ایک کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک ہاضم ہے وہ بھی آپ نے بنانا ہے، وہ چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ اور میٹھا سوڈا، ان تمام چیزوں کو آپ برابر وزن لے لیں۔ یہ 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ یہ بھی آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے یا چھوٹی الائچی کے کہوے سے یا گول سرخ کے ساتھ، گول سرخ کے کہوے کے ساتھ یا عرق گلاب کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے غذا کو استعمال کریں گے اور دوا کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں ٹھنڈک بھی آ جائے گی اور آپ کو بھوک بھی زیادہ لگے گی۔ آپ کے جسم میں جو زیادہ گرمی ہے یا جو بار بار گیس بنتی ہے یا جلن بنتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کا سارا جسم جو ہے ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔